السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، دو ایک باتیں کہوں گا۔ ویسے حضرت مفتی صاحب نے تو حکم دیا کہ نصیحت کیجیے، مگر اس زمانے میں نصیحتوں کا حال یہ ہے، خود را فضیحت و دیگراں را نصیحت۔ اللہ تعالی توفیق دے۔ سیدنا جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یمن سے چل کر قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے۔ قبیلہ بجیلہ سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے یہ بجلی کہلاتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، حاضر ہوا ہوں لأبایعک علی الاسلام، اس کام کے لیے کہ میں معاہدہ اسلام والی بیعت کر لوں۔ تو فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اس کے ساتھ ہر مسلمان کی خیر خواہی کی کا بھی معاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر لیا۔ جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوفے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گورنر تھے، اور ان کا وصال ہو گیا، تو کوفے میں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہنگامہ کرنے والے لوگ بہت تعداد میں موجود تھے۔ اس لیے مسجد رحبہ کی میں مجمع لگا، جو کوفے کی بڑی مسجد تھی، اس میں آپ منبر پر تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے امیر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں یہ،
ان کی وفات ہوئی، تم لوگ پرسکون باوقار بن کر رہو، کوئی ہنگامہ نہ کرو۔ میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا تھا قبول اسلام کے لیے، تو میں نے عرض کی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اسلام کے معاہدے کے ساتھ نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ بھی تم کو معاہدے میں شامل کرنا ہوگا۔ تو میں نے وہ معاہدہ کر لیا۔ میں تم سب کا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ پرامن رہو۔ ثم استغفر ونزل، استغفار پڑھ کے وہ ممبر سے اتر گئے۔ بخاری شریف کی حدیثیں 2 روایتوں سے میں نے سنا دی۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انہوں نے مجھ سے ایک خیر خواہی فرمائی کہ نصیحت کا مجھے حکم دیا۔ نصیحت کے معنی خیر خواہی کے آتے ہیں، مگر وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت، دل مرا گھبرائے ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو جانوں ہوں میں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ یہ اب زمانہ آ گیا، اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ کیا نصیحت کروں، میری بھی فصیحت نہ ہو جائے۔ رفیقان ملت، بس 2-4 لفظوں میں کہہ دوں، آدمی کو اللہ تعالی نے روح اور جسم دونوں سے مرکب بنایا، اور دونوں کے اعتبار سے احکام بندوں پر نافذ کیے، اور دونوں کے اعتبار سے اللہ نے حرمت، کراہت وغیرہ کے بھی احکام لگائے، دونوں ہی اعتبار سے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں سے جو انسانوں کو نقصان دیتی ہیں ان سے منع کیا کہ نہیں؟ اب یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، نقصان جسم کو دیں اور نقصان کس کو دیں؟ روح کو دیں۔ شراب مت پیو، قل اسمہما اکبر من نفعہما، اے محبوب اعلان کر دو کہ شراب اور جوئے کا نفع کم ہے، نقصان بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے اس سے لوگ بچیں۔ هل انتم منتہون، کیا تم لوگ باز آؤ گے ان کاموں سے؟ تو یہ جسم کی خرابی کی طرف بتایا، اور روح کی بھی خرابی ہوتی ہے۔ جوا کھیلنے سے آدمی کی روح بالکل مجروح ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں ان نتائج کو ذکر کرتا ہوں بہت اختصار سے، کہ جسم کو بیمار ڈالنے والی کچھ چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں روح کو بیمار ڈالنے والی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو جسم کو تندرست کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں روح کو توانا بناتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر اس کے بعد
فرق کیا ہوتا ہے جب جسم پر مرض لاحق ہوتا ہے. کھانے کی لذت یہ جسم سے متعلق ہے، روح کا معاملہ نہیں. ملیریا ہو جائے یا کوئی بخار ہو جائے یا آپ کو متلی اور پیٹ کے مڑوڑ کی شکایت ہو جائے اور بھی کوئی بیماری اس طرح کی، تو کیا کتنے کھانوں کی لذت گم ہو جاتی ہے. اس وقت جب ملیریا ہو کسی کے سامنے، آدمی خوب شاندار مٹھائی، رس ملائی اس کو پیش کرے تو اس کو ابکائی آئے گی، دیکھتے ہی منہ میں ابکائی کا پانی بھر آئے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوا؟ کیا میٹھی چیز خراب ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوى. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزوں کو بہت پسند فرماتے. بخاری شریف میں حضرت ام المومنین عائشہ سے یہ حدیث مروی کہ حضور کو بہت پسند تھا. اور ایک ملیریا کے مریض کے سامنے شہد اور اچھی شیرینی رکھ دو کہ کھاؤ تو اس کو متلی آنے لگے گی. ہے بس یہی حال روح کا بھی. نماز، روزہ، سچ بولنا، وعدہ وفائی کرنا، یہ سب روح کے لیے ہیں. اللہ رسول سے محبت کرنا اور ان کے احکام کو پسند کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ روح کا کام ہے. اس لیے اگر روح بیمار ہو گئی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نماز میں اس کو لذت نہیں ملے گی، جی گھبرائے گا. زکوٰۃ نکالتے وقت ارے بھائی بڑی محنت سے کمایا تھا، اتنا میں دے دوں، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ مجھے نکالنا پڑے گا. یا اللہ، اتنا میں گھبرا جاتا. روزے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح اور بھی دوسرے اچھے کاموں میں جھوٹ میں اس کو لذت ملے گی، سچ بولنے میں زحمت ہوگی. کبھی کبھی وہ یہ بھی کہے گا یار جھوٹ بولنے سے جب 4 پیسہ مل جائے تو سچ نہ بولا کرو، یہ بھی کہے گا. اور اگر روح تندرست ہوگی تو وہ کہے گا سنو، جھوٹ بولنا مال جائے کہ کچھ جائے، جھوٹ بولنا آدمی کی روح کو مجروح کر دیتا ہے، اور سچ بولنے سے آدمی کی روح تندرست و توانا ہوتی. اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب جیلان سے جا رہے تھے بغداد شریف تحصیل علم کے لیے، تو ان کی والدہ محترمہ نے 40 درم یہاں باندھ دیے اور فرمایا بیٹا الصدق ینجیک والکذب یہلک. سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، سچ تمہیں کامیاب بنا کے رکھے گا اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، ذلیل کرے گا. فرماتے ہیں اس کو گانٹھ لیا اور راستے میں ڈاکو ملے. تمہارے پاس کیا ہے؟ یہاں پر 40 دینار ہیں. بولے جا رہے ہیں. معلوم ہے
کہ ڈاکو لوٹیں گے اور جب نہ دوں تو ماریں گے، زخمی کریں گے، مگر لوٹے بغیر نہیں مانیں گے۔ خیر رزلٹ کیا ہوا؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وہ سب میرا مذاق سمجھتے رہے، جیسے بچے مذاق کرتے رہتے ہیں تو ویسے ہی یہ مذاق سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ اب وہ سردار سے جا کر کے یہ بولا، وہ بولا، وہ بولا، ایک بچہ ملا تھا اس طرح کا، ایک بچہ ملا تھا اس طرح، تو پکڑ کے لاؤ، تلاش کرو۔ پوچھا بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ 40 دینار یہاں پر میری والدہ نے سی کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کھولو، نکالو، نکلا 40 دینار۔ تو اب وہ کہتا ہے تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں اور تم سچ بول رہے ہو۔ ایسے موقع پر ہیلا بہانہ کیا جاتا، تم نے کیوں کیا ایسا؟ کہ بھائی اصل میں میری ماں نے چلتے وقت مجھ کو یہ نصیحت کی تھی۔ بس یہ غوث پاک فرماتے ہیں یہ سب سے پہلی میری تبلیغ ہوئی کہ وہ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، یہ بیٹا ماں کی نصیحت کو اتنا مضبوطی سے تھامے ہے، اور ازل میں نے اپنے رب کی نصیحت سنی اور یہاں آ کر بھول گیا میں۔ بس وہ اس کی ولایت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہیں سے میری طرف سے تبلیغوں کا اور لوگوں پر اپنے فیضان کا سلسلہ جاری ہوا۔ سب سے پہلا یہ فیضان تھا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہو، یہاں تو پڑتا نہیں ہے، ذرا بریلی چلے جاؤ اور نینی تال چلے جاؤ، یا آپ جموں چلے جاؤ یا سری نگر چلے جاؤ، تب آپ کو پتا چلے گا کتنا کڑاکے کا جاڑا ہوتا ہے۔ اور وہاں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ نل میں جو پانی آتا ہے سپلائی سے، وہ پانی بھی جم جاتا ہے، برف ہو جاتا ہے، اور پانی آ ہی نہیں پاتا، وہ اٹک گیا، اس نے ادھر کے پانی کو ادھر اور ادھر کا ادھر روک دیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مگر میں نے خود محسوس کیا، ایسے میں جموں گیا، راجوری گیا، وہاں پر مجھ کو صبح سویرے وضو کرنا پڑا۔ بتایا لوگوں نے کہ 5 مائنرز ہے۔ ہاں تو میں نے کہا کہ گیزر میں پانی نہیں ہے، کہیں گیزر میں پانی کدھر سے آئے؟ اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑا۔ تو اب میں ایک طرف تو گھبرایا کہ کہیں ہاتھ پاؤں میرے چل نہ ہو جائیں، مگر جب فارغ ہوا تو میں نے کہا اس وضو کا کتنا ثواب میرا رب دے گا مجھ کو، اور لذت مجھے محسوس ہوئی اس وقت۔ اور اگر روح میں بیماری ہو تو یہ لذت نفرت میں بدل جائے گی۔ یہی چیز اب اور بہت سارے گناہوں میں اور بہت سارے ثواب کے اعمال صالحہ میں یہ آپ لوگ خود تلاش کر لیجیے تو آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جسمانی طور پر بھی توانا رکھے، اور اس سے زیادہ روحانی
توانائی اور صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.